بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسپرچول جرنی میں میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے امام علی علیہ السلام کی شہادت پر۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے علاوہ کسی کے لیے کہا تھا کہ اے علی، صرف مومن ہی تم سے محبت کرے گا اور صرف کافر ہی تم سے دشمنی رکھے گا؟ خوارج پر فتح و ظفر کے بعد امام علی مقام نے فرمایا، اے لوگوں، میں نے فتنے کی آنکھوں کو پھوڑ ڈالا ہے اور میرے علاوہ کوئی اور اس کام کو نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ عرب کی سرزمین جو اپنی بیش قیمت تاریخ کی وجہ سے جانی جاتی ہے، یہاں کے ریگستانوں میں، یہاں کی گلی کوچوں میں آج بھی اس وراثت کی خوشبو موجود ہے۔ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ اس سرزمین میں ایک سے بڑھ کر ایک مجاہد پیدا ہوا ہے، جن کی بہادری کی داستانیں آج بھی دنیا سے جانے کے سینکڑوں سالوں بعد بھی فخر سے سنائی جاتی ہیں۔ لیکن عرب اور مسلم تاریخ میں جب کبھی سب سے طاقتور اور بہادری کی بات ہوگی تو اس میں سب سے اوپر جس بہادر کا نام آئے گا وہ حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ دنیا حضرت علی کے کارناموں، بہادری اور طاقت سے بخوبی واقف ہے۔ چاہے جنگ خیبر میں یہودیوں کا سب سے طاقتور پہلوان سمجھے جانے والے مرہب کو پچھاڑنا ہو یا خیبر کے دروازے کو اپنے بازوؤں سے اکھاڑنا ہو، یہ سب حضرت علی کی طاقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ جنگ خندق میں عمر بن عبد الود، جو کہ ہزاروں کے لشکر کے ساتھ اکیلا جنگ لڑا کرتا تھا اور اس پر کفار و مشرک بڑا فخر کرتے تھے، جس نے جنگ خندق میں مسلمانوں کو للکار کر کہا تھا کہ کوئی اس کا سامنا کرے۔ عمر بن عبد الود کا خوف اتنا تھا کہ بار بار للکارنے کے بعد بھی کسی میں اس کا سامنا کرنے کی جرأت نہ تھی۔ تب وہ حضرت علی ہی تھے جنہوں نے نہ صرف عمر سے مقابلہ کیا بلکہ صرف ایک ہی وار میں اس کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ حضرت علی نے اپنی زندگی میں درجنوں جنگیں لڑیں، جن میں بدر، خندق اور خیبر وہ اہم جنگیں ہیں جس میں حضرت علی علیہ السلام نے دشمنوں کے لشکروں میں تباہی مچا کر رکھ دی اور مسلمانوں کو یک طرفہ جیت دلائی۔ حضرت مولا علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے سامنے کتنا ہی بڑا لشکر یا کتنی ہی بڑی فوج ہے، وہ ان لشکروں پر شیر کی طرح حملہ کرتے تھے اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شیر خدا کے لقب سے نوازا تھا۔ مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلا امام مانا جاتا ہے۔ اسلام کے وہ لیڈر جن کے بیٹے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بھوکا پیاسا رہ کر لوگوں کو بتایا کہ اصل جہاد کیسے کیا جاتا ہے۔ امام علی وہ شخصیت ہیں جن کی شادی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور پیاری شہزادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ امام علی ہی تاریخ کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی اور نفس رسول کا خطاب دیا اور غدیر میں حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے یہ اعلان فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ امام علی میدان جنگ میں جتنے بہادر اور طاقتور تھے، اصل زندگی میں اتنے ہی نرم اور انصاف پسند رہے۔ لیکن اسلام کے سب سے عظیم سپاہی جن کا کوئی ثانی نہ تھا، انہیں کیسے شہید کیا گیا؟ وسیع الرسول حضرت علی کو قتل کرنے والے ملعون کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم دراصل پہلے حضرت علی کا ساتھی تھا۔ اس نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی، لیکن پھر صفین کی جنگ میں وہ باغی ہو کر خارجیوں کے ساتھ جا ملا اور نہروان میں حضرت علی کے خلاف جنگ کی اور اس جنگ میں وہ جان بچا کر فرار ہو گیا۔ بہرحال ابن ملجم جب کوفہ آیا تو اس کی ملاقات کتام نامی عورت سے ہوئی جس کا باپ ازبخ تمیمی تھا، جو ایک خوارج تھا اور جنگ نہروان میں امام علی کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا۔
لہٰذا قطام حضرت علی کے خون کی پیاسی تھی۔ کہتے ہیں جب ابن ملجم نے قطام کو دیکھا تو اس کا عاشق ہو گیا۔ قطام ایک حسین و جمیل اور خوبصورت عربی خاتون تھی۔ ابن ملجم نے قطام سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو قطام نے کہا مجھ سے شادی کے لیے 3 شرطیں ہیں، 3000 درہم غلام اور 1 کنیز مجھے دینی ہوگی۔ ابن ملجم بولا میں راضی ہوں۔ قطام نے کہا ابھی ایک اور شرط بھی ہے، اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کو قتل کر دو۔ ابن ملجم نے حیرانگی سے کہا علی کو کون قتل کر سکتا ہے؟ وہ شاہ سوار اور ماہر سپاہی ہیں۔ میں مال نہیں چاہتی ہوں، لیکن علی کو تم نے ضرور قتل کرنا ہوگا کیونکہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ لہٰذا ابن ملجم اس سے نکاح کی خاطر اس بات پر تیار ہو گیا۔ قطام نے مزید 2 آدمی جن کا نام وردان اور شبیب تھا انہیں ابن ملجم کے ساتھ بھیجا اور 19 رمضان المبارک کی صبح ابن ملجم مسجد میں جا پہنچا۔ اس نے کپڑے میں زہر سے بچھی تلوار کو چھپایا تاکہ موقع ملتے ہی امام علی علیہ السلام پر وار کر سکے۔ عبد الرحمن بن ملجم مرادی وہی شخص ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی پیشگوئی کر دی تھی۔ لہٰذا حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امت میں بدبخت ترین شخص وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا، اور آخری امت میں بدبخت ترین شخص وہ ہوگا جو علی کی داڑھی کو خون سے رنگ دے گا۔ یہ سن 40 ہجری کا سال تھا اور ماہ رمضان کے آغاز میں مولا علی کی عمر 63 برس کی ہو گئی تھی اور معمول کے مطابق آپ افطار اپنے بچوں کے گھروں میں فرمایا کرتے تھے۔ غذا میں 3 لقموں سے زیادہ نہ کھاتے۔ ایک رات امام علی کے بچوں نے کم کھانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اب کچھ وقت ہی رہ گیا ہے، خدا تعالیٰ کا امر آ پہنچا ہے اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ اس حالت میں میرا پیٹ خالی ہو۔ 19 رمضان المبارک کی رات جب آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پر مہمان تھے تو بیٹی نے طبق میں 2 جو کی روٹیاں، نمک اور دودھ پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے غذا کو غور سے دیکھا اور فرمایا دودھ کا پیالہ اٹھا لو اور روٹی اور نمک سے افطار فرمایا۔ افطاری کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ امام ساری رات بیدار رہے اور رکوع اور سجود اور دعا کرتے رہے۔ اس رات تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے فرماتے خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جس کا میرے محبوب نے مجھ سے وعدہ دیا۔ رات ڈھلنے لگی تو آپ علیہ السلام نماز فجر کی ادائیگی کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ دروازے سے باہر آتے ہی بڑی بطخوں اور مرغابیوں نے امام علیہ السلام کا راستہ روک لیا اور زور زور سے آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ لوگوں نے ان کو امام سے دور کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو۔ امام نے اپنا کمر باندھا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کوفہ کی مسجد میں داخل ہوتے اور لوگوں کو نماز کے لیے جگایا۔ اس وقت ابن ملجم مسجد میں الٹا سویا ہوا تھا۔ امام نے اسے بھی جگایا اور کہا کہ اللہ کے گھر میں اس طرح سے نہ سو، اٹھ اور نماز ادا کر۔ آپ علیہ السلام نماز فجر کے لیے امامت پر کھڑے ہوئے اور جب پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو ابن ملجم ملعون نے چلا کر آپ پر وار کیا اور آپ کے سر پر کاری ضرب لگائی جو آپ علیہ السلام کی پیشانی پر لگی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اور زمین پر گر پڑے۔ لوگ چلائے کہ اس ملعون کو پکڑو۔ ابن ملجم نے بھاگنے کی کوشش کی۔ مسجد میں صدائیں بلند ہوئیں اور کچھ لوگ اس کے پیچھے بھاگے جبکہ کچھ نے امام علیہ السلام کو سنبھالا۔ آپ کے زخم سے جیسے خون کی دھاریں پھوٹیں، زمین لرز اٹھی، سمندر طوفانی ہو گئے، کالی آندھیاں چلیں اور ہر سمت تاریکی ہو گئی۔ دوسری طرف ملعون ابن ملجم بھاگنے کی کوشش میں تھا، لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھیں سرخ گویا حلقوں سے باہر نکل رہی تھیں۔ اسے مسجد میں پیش کیا گیا تو امام علیہ السلام نے جب اپنی آنکھیں کھولیں اور ابن ملجم کو دیکھا تو اس کے ہاتھ بندھے تھے
شمشیر اس کی گردن پر آمادہ تھی۔ آپ نے کمزور آواز اور مہربانی سے فرمایا کہ اے مرد، تو نے بہت بڑا گناہ کر دیا، تو نے ایک بہت گھناؤنا عمل انجام دیا ہے۔ کیا میں تمہارے لیے برا امام تھا یا کہ مجھے تم نے یہ بدلہ دیا ہے؟ کیا میں تمہارے ساتھ مہربان نہیں تھا؟ کیا دوسرے لوگوں پر میں نے تمہیں ترجیح نہ دی؟ اور کیا تیرے اوپر احسان نہیں کرتا تھا؟ زخمی حالت میں امام علیہ السلام کو گھر لایا گیا۔ امام حسن نے آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جاؤ اور پہلے قیدی کو پلاؤ۔ پھر امام نے اپنے فرزند کی طرف رخ کر کے اس ملعون کے حق میں سفارش کی، اے میرے بیٹے، اپنے قیدی کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ اور اس کے ساتھ نیکی، شفقت اور رحم دلی کا سلوک کرو۔ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس کا قصاص کرو اور اسے ایک ضربت سے قتل کر دو۔ اسے آگ میں نہ جلاؤ اور اس کے اعضاء مت کاٹو۔ جناب حنیفہ فرماتے ہیں 20 رمضان کی ساری رات ہم نے اپنے بابا جان کے ساتھ جاگ کر گزاری۔ زہر کے اثرات سارے جسم میں پھیل چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نماز میں مشغول رہے اور وصیتیں کرتے رہے۔ 21 رمضان اور مبارک کی رات آپ علیہ السلام کی روح اقدس اس دنیا سے پرواز کر گئی، اور اس طرح اس رات مسلم تاریخ کے سب سے بڑے فاتح اور مومنین کے مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام علی کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے ملجم کو تلوار کی ایک ضرب سے قتل کر دیا۔ غیظ و غضب سے بھرے ہوئے لوگوں نے اس کی لاش کو جلا دیا۔ امام علی جیسے شیر سے میدان جنگ میں مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ یہی وجہ ہے خارجیوں نے آپ علیہ السلام پر چھپ کر وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ کعبہ میں ولادت اور مسجد میں شہادت، یہ امام علی کے رتبے اور مرتبے کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ بے شک شہادت بہادر کی وراثت ہوتی ہے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔